ایک بہت ہی حساس، نازک اور دکھ سے بھرا ہوا موضوع سرزمین فلسطین میں کشت خون کا بازار گرم ہوا، نہتے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا گیا، ان پہ گولیاں برسائی گئیں، بچوں کی لاشیں ہم نے دیکھیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ دو رویے نظر آتے ہیں، ایک طرف گفتگو ہوتی ہے صرف اس مظلومیت کی داستان کی، اور دوسری ایکسٹریم پہ گفتگو ہوتی ہے فلسطینی قوم کی ماضی کی غلطیاں، ان کے لاہے عمل کی۔ اس موقع پہ ایک دین کے عارف، ایک استاد، ایک مفکر کے ہمیں کیسے توازن بھی برقرار رکھنا چاہیے ہے، اور مسلمانوں کی جو امت کی ایک جمعیت ہے ان کے اندر جو ایک درد ہے اپنے ہی بھائیوں کے خون بہنے کا، اس کا بھی ایک احساس دل میں اجاگر رہے، دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس سے آگے بڑھیے، عام انسان بھی ہوں، تو اگر آپ بچوں پر گولیاں برسائیں گے، اگر آپ گھروں کو بمباری کا نشانہ بنائیں گے، اگر آپ عام لوگوں کو ماریں گے، تو اس پر ہر شخص کو رنجیدہ خاطر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی عذرات تراشے جا سکتے ہیں۔ جب بھی نہتے لوگوں کو، عام لوگوں کو، جن کو نان کمبیٹنٹس کہا جاتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، کسی بھی عذر کے تحت بنایا جائے، اس کی مذمت ہی ہونی چاہیے، اور ساری دنیا کو کرنی چاہیے، ہر حساس انسان کو کرنی چاہیے۔ انسان کی فطرت اس بات کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کرتی کہ آپ بچوں کو اور بڑوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو اور گھروں کو نشانہ بنائیں۔ اگر کوئی جنگ ہونی ہے، کوئی لڑائی ہونی ہے، تو وہ کمبیٹنٹس کے درمیان، مقاتلین کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بھی کسی شہر پر آپ بمباری کریں گے، کسی علاقے پر کریں گے، یا عام لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، یا کسی موقع پر کوئی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، وہاں بچے مریں گے، عورتیں مریں گی، تو یہ چیز کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے متعلق تو کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ ہر حال میں دنیا کو، عالمی ضمیر کو، مجھے، آپ کو اس کی مذمت ہی کرنی چاہیے۔ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مسئلہ بہرحال موجود ہے، تو مسئلے کا تجزیہ تو ہوگا، اس کے بارے میں بار بار توجہ دلائی جائے گی۔ تو میں تو بارہا اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور پھر اب اس کو دہرائے دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مختصر طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ فلسطینی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اقوام متحدہ نے 1948 میں جو فیصلہ کیا تھا وہ بین الاقوامی برادری کا فیصلہ تھا، اور دنیا میں آپ کو اگر جینا ہے تو اس طرح کے فیصلے غلط بھی ہوں تو نافذ العمل ہوتے ہیں، انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی اصول پر یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بنگلہ دیش وجود میں آ گیا تو ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ یعنی اگر بالکل اصول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس فیصلے پر بھی 10 اعتراضات کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب کبھی قانون فیصلہ کر دے، جیسے ہماری عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں، اقوام متحدہ کی سطح پر کوئی فیصلہ ہو جائے اور آپ چونکہ اس کا حصہ ہیں، تو ان فیصلوں کو عملاً تسلیم کرنے ہی میں عافیت ہوتی ہے۔ عملاً تسلیم کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہم چاند کے بارے میں گفتگو کر چکے، رؤیت ہلال کے بارے میں۔ عملاً تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضرور اتفاق کریں گے اس فیصلے سے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ اس فیصلے پر تنقید کرتے رہیں، اس کی غلطی واضح کرتے رہیں، لیکن چونکہ ایک عالمی ادارے نے وہ فیصلہ کر دیا، اس میں اسرائیل بطور ایک حکومت کے، ایک سلطنت کے، ایک ریاست کے وجود پذیر ہو گیا، تو اس کو مان لینا چاہیے عملی طور پر۔ اس کو مان لینا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ناگزیر تھا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ عالمی سطح پر فیصلوں سے اختلاف کریں گے تو پھر صرف طاقت ہے جو کوئی دوسرا فیصلہ آپ سے کرا سکتی ہے۔ جس طرح آپ کو ایک حکومت میں رہتے ہوئے اپنی عدالتوں کے فیصلے ماننے ہیں، اپنی ریاست کے فیصلے ماننے ہیں عملی طور پر، پھر عرض کر دوں حق کے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا، تو جس طرح وہ فیصلے آپ کو ماننے ہیں، اسی طرح سے بین الاقوامی نظم کے فیصلے بھی ماننے پڑتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون 1928 کے بعد یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی مقبوضہ علاقے کو بھی آپ اپنا حصہ نہیں بنا سکتے، اس لیے اسرائیل کو بھی مقبوضہ علاقے خالی کرنے ہیں ہر حال میں، اس کو اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ یہ بین الاقوامی قانون کی ویسی خلاف ورزی ہے جس خلاف ورزی کی بنیاد پر وہ یہ اقدامات کرتا ہے۔ یعنی فلسطینیوں پر یہ الزام رکھ کے جب اقدام کیا جاتا ہے تو پھر خود پابندی کرنی چاہیے نا۔ ٹھیک۔
تو اسرائیل کے لیے یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے 1928 سے پہلے یہ جائز تھا. آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیں وہ آپ کی جائز حکومت سمجھی جاتی تھی. اسی اصول کے اوپر بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں. اسکندر اعظم فاتح قرار پا جاتا تھا. مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی ریاستیں قائم کی. یہ سب اس زمانے میں جائز تھا. اس کے بعد بین الاقوامی قانون کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب مقبوضہ علاقے ہی ہوں گے. ان میں کوئی دور رس تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی. ان کو جلد یا بدیر خالی کرنا ہے اور ان کو خالی کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اقوام متحدہ کا 1948 کا فیصلہ آپ مان لیں. اگر پہلے مان لیا جاتا تو یہ قتل و غارت نہ ہوتی, یہ جنگیں نہ ہوتیں, معاملات یہاں نہ پہنچتے. اب بھی مان لینا چاہیے. اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی اس ہدایت کو قبول کرے کہ مقبوضہ علاقے ہر حال میں خالی ہو جانے چاہیے. تو میرے نزدیک مسئلے کا حل یہی ہے.